بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ شرک کے غلبے کے دور میں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ توحید کا علم سر بلند کیے رکھیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں دنیا میں غلبہ اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ذلت اور مغلوبیت کا عذاب ان کا مقدر تھا۔ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک کے دور میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی رہا اور اسی حیثیت میں وہ انسانیت کے سامنے کھڑے رہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں بنی اسرائیل خدا کی بندگی کی راہ اختیار کر کے اقتدار و عروج کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ اس عروج کے بعد بنی اسرائیل کا ایمانی اور اخلاقی زوال شروع ہو کر بتدریج اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد دنیا کو مکمل بربادی کی ایک عملی مثال سے یہ دکھا دیا گیا کہ خدا کی نعمتیں پا کر اس کے مقابلے میں سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے 80 سالہ زمانے اقتدار میں بنی اسرائیل نے طاقت، دولت اور سلطنت کا عروج دیکھا، مگر عیش و عشرت میں پلنے والی نئی نسلوں میں دنیا پرستی کا مرض اور اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا چلا گیا۔ اس انحطاط کے اثرات حضرت سلیمان کے فوراً بعد ظاہر ہوئے، جب اقتدار کے خاطر انہوں نے بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اسرائیل جس کا پایہ تخت سامریہ تھا، اور دوسرا یہودیہ جس کا مرکز یروشلم تھا۔ دونوں ریاستوں میں جنگ و جدل اور باہمی رقابت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ اس سے کہیں زیادہ سنگین مسئلہ شرک کا تھا۔ ہزاروں برس سے دنیا بھر میں شرک فکری اور عملی طور پر غالب تھا۔ خاص طور پر فلسطین کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں بال دیوتا اور اس کی بیوی استارات کی پرستش عام تھی۔ بنی اسرائیل، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، خود شرک سے متاثر ہونے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ مشرک خواتین سے شادیاں تھیں، جس سے ان کو سختی سے روکا گیا تھا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ یہ کام سب سے بڑھ کر بنی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب نے کیا، جس نے سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی مشرک شہزادی ایزبل سے شادی کر لی۔ اس نے شہزادی کے لیے سامریہ میں بال کا مندر تعمیر کرایا اور اس کے نام پر قربانیاں شروع کی۔ یہی وقت تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام کا ظہور ہوا اور انہوں نے قوم کو اس کے شرک پر متنبہ کیا۔ الیاس بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ ان کے علاوہ بھی متعدد انبیاء اسرائیل کی ریاست میں وقفے وقفے سے مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کو ان کے شرک اور اخلاقی پستی پر سختی کے ساتھ تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کے طور پر آشوری حکمرانوں کے حملے ان کی طاقت کو کمزور کرتے چلے گئے، مگر یہ لوگ ان خدائی تنبیہات کو نظر انداز کر کے غفلت میں پڑے رہے۔ آخر کار 2 صدیوں کے مسلسل زوال کے بعد 721 قبل مسیح میں آشوری حکمران ساراگوندوم نے اسرائیلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس حملے میں لاتعداد یہودی قتل ہوئے، 27,000 سے زائد باس لوگوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اسرائیل میں فاتحین کو آباد کر کے اس ریاست کی انفرادی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ یوں خدا کے ان مجرموں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ بنی اسرائیل کا جو مجموعی رویہ
اس عرصے میں رہا۔ اس کو حضرت الیاس نے اپنی ایک دعا میں اس طرح بیان کیا ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست یہودیہ کے ہاں بھی اسی نوعیت کا ایمانی اور اخلاقی زوال آیا۔ ابتدائی نصف صدی میں یہ لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ لڑتے رہے، پھر صلح کی تو اس طرح کہ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی مشرک بیٹی عتلیہ سے شادی کر لی۔ اس مشرک شہزادی کے اثرات سے وہی خرابیاں یہودیہ میں بھی پھیل گئیں جو اسرائیل میں عام تھیں۔ حضرت الیاس نے بادشاہ کو ان چیزوں پر سخت تنبیہ کی۔ عتلیہ بعد میں حکمران بنی اور اس کے دور میں بال کی پرستش عام ہو گئی۔ ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہودیوں کو اشوریوں اور دیگر حملہ آوروں کا مسلسل سامنا رہا۔ تاہم یہودیہ کے لوگوں کو اسرائیل کی طرح مکمل تباہی سے پہلے 100-125 برس کی مزید مہلت ملی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ان دونوں ریاستوں کو صدیوں تک مہلت دینے کی کیا وجہ تھی؟ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم پر صدیوں پر محیط اس عرصے میں چھوڑا نہیں گیا، بلکہ چھوٹی اور تنبیہی نوعیت کی سزاؤں جیسے بدامنی، قحط، سیاسی عدم استحکام، بیرونی حملہ آوروں سے شکست وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں فروغ پاتے شرک اور اخلاقی خرابیوں کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد درست راستے پر قائم رہتی تھی اور حق کی آواز سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ یہ صالحین نبیوں کے ساتھ مل کر اصلاح احوال کی کوشش کرتے اور بارہا اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ قوم کا مجموعی اخلاقی زوال بڑھتا گیا اور صالحین کا عنصر سماج سے کم ہوتا گیا، جس کے بعد خدائی قانون فیصلہ کن طور پر حرکت میں آیا۔ پہلے اسرائیل تباہ ہوا اور پھر یہودیہ کا نمبر آ گیا۔ ایک دوسرا سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کیا صرف شرک اور نبیوں کے انکار کی سزا دی گئی یا ان کے جرائم انسانوں کے خلاف بھی تھے؟ اس سوال کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ منکرین مذہب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا معاذ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنی نافرمانی پر تو قوموں کو مٹا دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تصور مشرکانہ مذاہب کی حد تک تو درست ہو سکتا ہے، جہاں خدا کے نام پر بادشاہ اور مذہبی طبقے کا جبر قائم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء جس دین حق کو لاتے ہیں وہاں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو خالق کے حقوق نہیں نبھا سکتا وہ مخلوق کے معاملے میں بھی زیادتی کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دور جدید میں الہادی فکر کے غلبے کے بعد ہونے والی 2 عالمی جنگیں ہیں، جن میں تقریباً 10 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہی حال کمیونسٹ انقلاب اور کمیونسٹ ملکوں کا تھا جن میں کروڑوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا جو بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی بدترین جگہ کھڑے تھے۔ قتل ناحق، بددیانتی، ظلم و ناانصافی، ہوس زر، سود خوری، رشوت خوری، چوری، جھوٹ، غیبت، تکبر، بے حیائی، پڑوسیوں کی بیویوں، حتیٰ کہ محرم خواتین سے بدکاری جیسے سنگین جرائم بھی ان کے ہاں عام ہو چکے تھے۔ ان کی مذہبی قیادت بھی حرص و لالچ کی اسیر اور اصل دینی معاملات کو چھوڑ کر ظاہری اعمال جیسے قربانی وغیرہ کو اصل دین بنا چکے تھے۔ اس دور کے نبیوں کے صحائف اس تفصیل سے بھرے پڑے ہیں۔ ایمان و اخلاق کی اس بدترین پامالی پر انبیاء کی چند تنبیہات سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس شدت کے ساتھ انہوں نے قوم کو جھنجھوڑا تھا۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی،
وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو، اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ یہودیہ کی تباہی بابل کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں لکھی تھی، مگر اس سے قبل حضرت یسیع علیہ السلام اور خاص طور پر حضرت یرمیہ علیہ السلام نے یہودیہ کو اس مکمل تباہی سے بچانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ان کی باتوں پر کسی نے توجہ نہ دی۔ 597 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا اور یہودیہ کو شکست دے کر مغلوب کر لیا۔ بادشاہ وقت کے علاوہ 10,000 ممتاز شہریوں کو حملہ آور قیدی بنا کر لے گئے۔ نئے بادشاہ اور پوری قوم نے اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنا چاہا اور بغاوت کا فیصلہ کیا۔ وقت کے نبی حضرت یرمیہ نے بہت سمجھایا کہ یہ اپنی اصلاح کا وقت ہے، نہ کہ بغاوت کا، مگر جواب میں پہلے ان کو کیچڑ بھرے حوض میں لٹکایا گیا اور پھر زندہ میں ڈال دیا گیا۔ آخر کار بخت نصر نے فیصلہ کن حملہ کیا اور یہودیہ کے تمام شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 587 قبل مسیح میں ایک طویل محاصرے کے بعد یروشلم فتح ہوا۔ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کے سامنے اس کے بیٹے قتل کیے گئے، پھر اس کی آنکھیں نکال کر اندھا کر دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام ہوا اور بچنے والوں کو قیدی بنا کر بابل منتقل کر دیا گیا۔ یروشلم کے شہر اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر ڈھا کر نذر آتش کر دیا گیا۔ یروشلم کی تباہی کا جو واقعہ چند جملوں میں بیان ہوا ہے وہ اتنا سادہ واقعہ نہیں۔ لاکھوں لوگوں کا قتل ہو جانا، خواتین کی بے حرمتی، بچوں کا یتیم ہونا، پھر بھوک، پیاس، خوف، ذلت و رسوائی، بے بسی، ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مقدس ترین مقام کی بربادی، صدیوں سے آباد اپنے شہر کی مکمل تباہی، پھر سب کے بعد جلا وطنی اور دشمنوں کے وطن میں قید کی کیفیات الفاظ میں بیان ہو سکتی ہیں۔ نہ ایسی بربادی کو کوئی دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے۔ اگر مذہبی کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو ایک کونے میں رکھ دیا جائے تو اس طرح کے واقعات کو جان کر خدا کے عدل، اس کی رحمت اور خود اس کی اپنی ہستی پر سنگین سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں، اس لیے یہاں ظلم اور فساد ہے۔ جنگ و جدل اور ان میں ہونے والا ظلم و فساد تو انسانوں کے سر ڈال کر خود کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں بہت کچھ ایسا ہے جس کی ذمہ داری انسانوں پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ خدا سے بدگمان کرنے والی وہ کیا چیزیں ہیں کہ اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور قرآن مجید ان کا کیا جواب دیتا ہے، اس پر انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں بات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی،
से निकल